جی میں فلم ملک، اور آج کا موضوع ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تازہ ترین چالیں جو اب ہو گئی ہیں بہت پرانی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بارے میں ابھی پچھلے ہی 2-4 دنوں میں ایک خبر بہت تیزی سے اور تواتر سے آئی ہے کہ کچھ سیاستدان جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے چھپا کے رکھی، اور پھر جب اے پی سی ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ایک یعنی سیلف ڈکلیئرڈ اسپوکس پرسن شیخ رشید نے جو ہے وہ پھر ان کو آشکار کرنا شروع کیا، تو جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ یہ بتا دے کہ شیخ رشید ان کے نمائندہ ہیں تو پھر میں تمام باتیں کھول کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اگر شیخ رشید ان کے نمائندہ نہیں ہیں تو پھر میں یعنی مولانا فضل الرحمان ایک ذمہ دار انسان ہے، تو میں وہ تمام سیکرٹس جو ہیں جو میرے پاس ہیں وہ میں ایکسپوز نہیں کروں گا۔ تو یعنی انہوں نے شیخ رشید کو کھلا چیلنج دیا، جو ہمیشہ اپنے آپ کو پنڈی کا نمائندہ کہتے ہیں، ان کو کہ آپ سامنے آئیں اور بتائیں کہ آپ ان کے نمائندے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اس کی تصدیق کرے۔ اس پر جو ہے وہ شیخ رشید نے کہا کہ اگر مولانا جو ہے وہ اس کے انکاری ہیں تو یعنی شیخ رشید جو ہیں وہ اس کا ٹائم اور ڈیٹ بھی بتائیں گے۔ تو ان کے مقابلے میں پھر جو ہے وہ غفور حیدری صاحب آگے، تو انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور 1 on 1 ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اور بھی کئی لوگ موجود تھے اس ملاقات میں، جس میں اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ نہ کریں، یعنی جو انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا آج سے چند مہینے یا 2019 میں، کہ اسٹیبلشمنٹ وہ منع کر رہی تھی، تو مولانا نے کہا کہ نہیں جی یہ تو باہر صورت مارچ ہوگا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا کہ آپ نواز شریف کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، جو ان پر کیسز ہیں اور جو ان کو سزا ہے، آپ اس سے ان کو بچانے کی کوشش مت کریں، یہ غفور حیدری نے کہا ہے۔ یعنی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر ایک اور الزام در دیا ہے، یا انہوں نے ایک اور بات کہہ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو سزا دلوانے میں انوالو ہے۔ تو اب نہ تو کورٹس کی شفافیت سامنے رہی اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبدارانہ حقیقت سامنے رہی، بلکہ دونوں کو جو ہے وہ شیخ رشید نے گندہ کر دیا۔ تو یہ کیسے جو ہے وہ دوست اور فرینڈز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ جو اس کو ہر وقت مشکل میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ تو ساتھ ہی مولانا نے کہا کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ اگر شیخ رشید کے تھرو انہوں نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے تو ہم بھی تمام باتیں ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن پہلے وہ کنفرم کریں کہ شیخ رشید ان کا نمائندے ہیں۔ تو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے جواب کا انتظار ہے۔ ساتھ میں ایک بات اور آئی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کبھی ان کے گھر نہیں جاتی ہے یا ان سے جا کے ملنے کی درخواست نہیں کرتی ہے۔ تو آئیں ذرا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریکویسٹ کرتی ہے ملنے کی یا وہ ریکویسٹ نہیں کرتی ہے، یہ کیا صورتحال رہی ہے۔ تو ابھی ہم اپنے پریزنٹ یعنی 2020 سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ تو ایک تو نواز شریف کی گورنمنٹ کے بارے میں غفور حیدری صاحب نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سزا دلوانے میں اور ان کے تمام معاملات میں انوالو تھی، تو انہوں نے یہ کھلے بندوں یہ بات کر دی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ پھر ہم پیچھے چلتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنی کئی غلطیاں تلافیاں جو ہے وہ کر کے تو پھر میمو گیٹ میں سویلین معاملات میں مداخلت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر آ گئے، تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہ آتی، وہ کہتی جی نہیں ہم نے تو اس کے ساتھ شامل نہیں ہونا، پھر اس کیس کا کیا بنا، تو پریکٹیکلی اسٹیبلشمنٹ انوالو رہی۔ پھر اس سے پچھلے 9 سال دیکھتے ہیں، یعنی 2008 کے الیکشن سے پہلے اور 12 اکتوبر کے درمیان جتنا عرصہ ہے، اس سارے عرصے میں اسٹیبلشمنٹ سویلین معاملات میں گھسی رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ ان سے عدالتیں بھی اپنے حق میں جو ہے وہ یعنی انجینئر کی، اور عدالتوں نے ان کو وہ اختیار دیے جو عدالتوں کے اپنے پاس بھی نہ تھے۔ تو یہ جناب سویلینز جو ہیں وہ تو کہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ریکویسٹ کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ آئی، پھر انہوں نے یہاں پر کاف لیگ بنائی، پھر انہوں نے پیپلز پارٹی سے اتنے ہی لوگ توڑے جتنے ان کے کم تھے۔ تو یہ جناب کیسے ہو گیا کہ یہ سویلین تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے وہ اپنی چیزیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے سویلینز کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ ابھی نیب جو ہے اس پہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کہ نیب وہ ادارہ ہے جو کہ لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے ہے اور یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر وہ تمہارا کونا کونا چومو والے نیب کے چیئرمین تھے، تو ان کے بارے میں جب یہ ویڈیو آئی تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں سننے کو تیار تھے،
اور ماننے کو بھی تیار تھے، اور پھر اسی پر وہ عمل کرتے ہوئے پائے گئے۔ چلیں اب مشرف سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ تو نواز شریف ان کے بہت چہیتا تھے، تو جب ان کو 2/3 میجارٹی مل رہی تو انہوں نے اپنے پر پرزے اور اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کیا۔ تو جب انہوں نے اپنے جو ہے وہ پر پھیلانے شروع کی تو اسٹیبلشمنٹ نے کٹ ٹو سائز کیا اور مشرف صاحب نے ان کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ سویلین کے معاملات میں خود مداخلت کرتی ہے۔ پھر ہم تھوڑا اس سے اور پیچھے جاتے ہیں تو فاروق لغاری نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈسمس کیا تو اس کو لائن کس نے دی تھی؟ چلیں جی، آپ تو کہیں گے کہ یہ تو اس کا بڑا جو ہے نا وہ امپارشل اپنا نقطۂ نظر تھا، تو چلیں اس کو مان لیتے ہیں۔ تو پھر اسحاق خان اور نواز شریف کا استعفیٰ کیوں اکٹھا ہوا تھا؟ آخر نواز شریف تو آپ کا لایا ہوا تھا، کیونکہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہم جاتے ہیں تو آئی جی آئی جو ہے وہ آپ کے جنرل حمید گل صاحب جو کہ آئی ایس آئی کے چیف تھے، انہوں نے خود بنائی تھی، اور وہ بآواز بلند کہتے رہے کہ جی میں نے یہ بنائی ہے۔ اور پھر وہ اصغر خان کیس ہے جس میں جو ہے نا وہ آپ نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے، جس پر جو ہے وہ کورٹ نے بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ اس کی تحقیقات کر کے تو مجرمان کو سزا دی جائے، لیکن وہ تو ایسا نہیں ہوا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی کورٹ نے نہیں دیتی۔ تو پھر غلام اسحاق خان نے جو ہے وہ اسمبلیاں جو توڑی تھیں اور جو اس نے ساری یعنی 58(2)B کے نیچے جتنے کام کیے تھے وہ کس کے کہنے پر کیے تھے؟ وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہا تھا، کیونکہ یہ تو وہ پچھلی پنیری تھی جو کہ جنرل ضیاء اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور ہمارے اوپر تحفہ دے کے چھوڑ گئے تھے۔ تو جنرل ضیاء جو ہے وہ 77 میں کس وجہ سے آگے تھے؟ وہ جو 9 ستارے تھے جن کو ہم نظام مصطفیٰ طریق والے کہتے ہیں، تو وہ کس کے بچھائے ہوئے مورے تھے؟ وہ انہیں کے جنرل ضیاء کے بچھائے ہوئے تھے نا، جنہوں نے جو ہے وہ ساری اسٹیبلشڈ یعنی گورنمنٹ کو انہوں نے اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا، یعنی اپوزیشن 9 ستارے اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان، تو یہ بیچ میں رات کو جو ہے وہ شب خون مار کے پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے 11 سال تک جو ہے وہ اس کا چھوڑا نہیں ہے، اقتدار کا کھڑا نہیں چھوڑا نہیں۔ تو یہ ساری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سویلین کے گھر چل کے آتی ہے اور آ کے جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے۔ جہاں تک پالیٹیشینز کا تعلق ہے، وہ پبلک کی طرف سے ابھی اس طرح سے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ وہی ہیں جو کہ آپ نے خود لگائے۔ اب نواز شریف جو ہے وہ جنرل ضیاء کا لگایا ہوا پودا ہے جس کو جنرل جیلانی جو ہے وہ ڈھونڈ کے لائے تھے، جیسے عمران خان جو ہے نا بھی جنرل پاشا کا ڈھونڈا ہوا مورا ہے جس کو بھی آپ نے اوپر وزارت عظمیٰ پر بٹھایا ہے۔ تو اگر اب وہ کوئی غلطیاں کرے تو آپ کل کہیں گے کہ جی یہ سویلین سوسائٹی جو ہے یہ وہ کر رہی۔ جب سوسائٹی کو یعنی اس کو پروان چڑھنے کا موقع دیں گے اور سوسائٹی کے لوگ جو ہیں جب وہ پولیٹیشنز سامنے آئیں گے تو وہ جناب آپ کو یہ کچھ نہیں کرنے دیں گے جو کہ ابھی تک آپ کیے جا رہے ہیں۔ آپ یہ اپنے موروں کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ ان کا شکر گزار ہوئیے، آپ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو آپ کو مناسب نہیں لگتی ہے۔ اب آگے چل کے اس کو ایک اور موضوع سے یہ ہمارے وہ تمام وزراء اعظم ہیں جو کہ ہمارے ملک نے دیکھے یا جو ہم نے بھگتے، یا ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے الیکٹ کیا۔ تو چلیں پہلی لائن تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بہت دور کی بات ہے، تو ہم ذرا قریب قریب جو ہے نا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جنیجو صاحب جو تھے یہ غیر جماعتی انتخابات 1985 میں جنرل ضیاء نے کرائے تھے، تو یہ اس وقت نمائندہ منتخب ہو کے آئے تھے قومی اسمبلی میں۔ تو انہوں نے سوچا، یعنی جنرل ضیاء نے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ محمد خان جنیجو جو ہیں یہ کوئی اتنی ویل نون پرسنالٹی نہیں ہے، تو ان کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، تو جیسے کہیں گے یہ ویسے چلیں گے۔ تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہہ دیا کہ جی جنرل ضیاء صاحب آپ مارشل لاء کب اٹھا رہے ہیں، کیونکہ مارشل لاء اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تو آپ کو یہ برے لگنے شروع ہو گئے۔ پھر یہ جنیوا اکارڈ کے لیے جب ملک سے باہر تشریف لے گئے، اور جنیوا اکارڈ وہ تھا کہ افغانستان سے رشیا کی فوجیں باہر نکلنی تھیں افغانستان سے، تو یہ ابھی رستے میں ہی تھے، تو ان کی حکومت تحلیل کر دی گئی۔ اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے کون تھے؟ آپ کے نواز شریف تھے جو ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ نے ان کو لالچ دیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، تو وہ اس لالچ میں آ کر وہ اپنے جنیجوں کے خلاف ہو گئے۔ پھر ان کے ساتھ غلام مصطفیٰ جتوئی، ان کو بھی لالچ دیا گیا کہ آپ کو بھی جو ہے نا وزیر اعظم بنائیں گے، تو وہ پیپلز پارٹی سے کاٹ لیا گیا۔ پھر یہ سارا جو ہے وہ اپنے جگاڑ چلا کے تو 80s کے یعنی 88 89 90 جو ہے وہ چلائے، اور پھر آئی جے بنا کے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا۔ پھر وہی نواز شریف تھا جس نے جو ہے وہ آپ سے بغاوت کر لی۔ پھر بیچ میں معین قریشی جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے ملک میں وارد ہو گئے، اور اس کو کیسے ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ یہ قصہ آج تک جو ہے، یعنی اتنے سال گزر گئے ہیں ابھی تک عوام نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے کیوں آئے، ان کو کون لایا، کیسے ہوا۔
پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ یعنی سیکنڈ ٹرم آف بے نظیر کی ملی، جس میں بہت سے الزامات جو ہیں وہ ان پر لگائے گئے. تو وہ الزامات کس نے لگائے؟ یعنی ایک ٹائم میں جو ہے وہ سب وفادار ہوتے ہیں، پھر اگلے لمحے آپ ان کو غدار قرار دے دیتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ نواز شریف کے بارے میں تو 99 تک تو وہ وفادار تھے آپ کے، پھر اس کے بعد ان کو غدار اب آپ کہتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ اور بھی بہت ساروں کے ساتھ ہوا. اگر پاکستان کی تاریخ آپ شروع سے دیکھیں تو جس کو آپ وفادار کہہ رہے تھے، پھر تھوڑے عرصے بعد آپ نے اس کو غدار کہنا شروع کر دیا. تو اس پر ایک الگ سے پہلے کا ویلاگ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر یعنی مشرف جب آئے تو انہوں نے جمالی صاحب کو لیا. جمالی صاحب وہی ہیں جو جنرل ضیاء کے دور میں ہمارے پاس بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بھی رہے اور منسٹر بھی رہے. تو یہ آپ کی لائن لیتے تھے، اور یہ تو وہاں پر کہتے رہے کہ جی میرا تو ووٹ جو ہے نا وہ مشرف صاحب کے ساتھ ہے. ان کی تقاریر اور ان کی تمام وہ باتیں نکال کے دیکھ لیں. پھر چودھری شجاعت حسین جو ہیں یہ وزیر اعظم کیوں بنے اور کتنے دن کے لیے بنے؟ یعنی مہینے 2 مہینے کے لیے ہمارے ملک میں وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں. ایسے جو ہے نا ہم کٹ پتلیاں کریٹ کرتے ہیں. تو پھر شوکت عزیز کو نہ جانے کہاں سے جو ہے نا وہ لے آئے، تو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئے، کیونکہ مشرف کے لائے ہوئے یہ تھے. پھر میاں سمرو جو ہیں جو آج کل عمران خان کے رائٹ ہینڈ ہیں، پھر ان کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو یوسف رضا گیلانی کو پیپلز پارٹی نے آگے کیا ایز پرائم منسٹر. تو یوسف رضا گیلانی وہی تھے جو کہ 80s کے ٹائم میں جنرل ضیاء کے ساتھ ہوتے تھے اور بھٹو کی پھانسی پر یہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. تو جب تک یہ آپ کے ساتھ تھے یہ بڑے وفادار تھے، جو ہی یہ آپ سے الگ ہو گئے تو یہ جو ہے وہ غدار ہو گئے. اور یہ جو ہے نا وہ آپ سے جا کے ملاقات کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ سے ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ منور کرتے ہیں چیزیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کا بھی ریسنٹ دور ختم ہوا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ مجھے کیوں نکالا. تو جس پر غفور حیدری نے ابھی آپ کو یہ کمیونیکیٹ کر دیا شیخ رشید کے کہنے پہ کہ جی مجھے تو خود جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں، آپ اپنا آزادی مارچ مت کریں، آپ اس کی مدد کے لیے مت آئیں. تو یہ پنڈورا باکس تو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو اب اس کا آنسر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے وہ چار جو ہے نا وہ ہیرے تھے جنہوں نے پاکستان پر 35 سال حکومت کی. تو آپ ذرا ان کی قابلیت دیکھیں، اور ٹوٹل جو ہے نا ان کے ٹینیور میں جتنے کچھ ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ ایوب خان تھے، تو انہوں نے 3 دریا جو ہے نا وہ انڈیا کو بیچ دیے. پھر اگلے آئے تو انہوں نے ایسٹ پاکستان ہم سے الگ کر لیا. پھر اس سے اگلے آئے تو انہوں نے کلاشنکوو اور یہاں پر ہیروئن اور افغانستان کے طالبان اور یہ ساری جو ہے نا مصیبتیں ہمیں دے گئے. اور پھر اس سے اگلے آئے تھے تو انہوں نے فرسٹ پاکستان کر کے اپنے تمام تر اثاثے جو ہے نا وہ امریکہ کے حوالے کر دیے، اور انہوں نے چوں بھی نہ کی. پھر اب آپ کے لائے ہوئے یعنی سویلین آپ سے لینے کے لیے نہیں گئے ہیں، آپ نے لا کے ان کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے یہ ہیرے ہیں جو کہ آپ نے ہمیں تحفے میں دیے ہیں. ان سارے ہیروں کو دیکھیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ایک لفظ ہی بول سکیں؟ یہ بیچ میں وہی صاحب ہیں جو آپ کے وکیل بھی رہے ہیں. تو جب ان کا دل چاہتا ہے تو ان کو جو ہے نا وہ وزارت سے استعفی کا قبول کر لیا جاتا ہے، تو یہ آپ کی کورٹ میں جا کے وکیل بن جاتے ہیں. جب یہ مقدمے سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ مڑ کے پھر وزیر بن جاتے ہیں. بقایا بھی ان کو آپ دیکھ لیں تو یہ سارے جو ہے نا وہی ہیں. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. یہ سب جو ہے وہ انڈر پریشر چلتے ہیں، اور ان کو پریشر میں رکھنے کے آپ کے پاس جناب کئی طرح کے طریقے ہیں جو آپ ان پر ہمیشہ چلاتے رہتے ہیں، اور یہ آزمائے ہوئے آپ کے نسخے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی اس وقت تک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی ہے جب تک جو ہے وہ مداخلت سائڈ سے نہ کی جا رہی ہو، یا پھر وہ پولیٹیکل لوگ ہوں جو کہ عوام سے جو ہے وہ منتخب ہو کے آئے ہوں، نہ کہ اوپر سے جو ہے نا ان کو اس قلم کی طرح جیسے کہ درخت کو پیوند کیا جاتا ہے ویسے بیچ میں لگا دیا جائے. اب آپ کل کہیں گے کہ جی یہاں ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا فار ایگزامپل فمیدہ مرزا جو ہے وہ اٹھ کے ہو جائیں گی. اگر یہ اتنی ہوتی تو یہ سندھ میں جو ہے وہ جی ڈی اے میں کس لیے شامل ہو جاتی؟ پھر اگر آپ جو ہے نا وہ آپ اس کو دیکھیں زبیدہ جلال کو، تو یہ کس طرح وزیر بن گئی؟ کیونکہ یہ تو مشرف کی تھی. تو یہ سارے آپ کے لائے ہوئے بیچ میں ہیں. کون ایسا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوتا ہو اور جس کے اندر کوئی پولیٹیکل ول ہو؟ ان میں سے کسی میں پولیٹیکل ول نہیں ہے. یہ آپ کے فواد چودھری جہاں پہلے ایک پارٹی میں، پھر دوسری پارٹی میں، تیسری پارٹی میں. تو یہ جناب سویلین کے نمائندے نہیں ہیں، یہ آپ کے ہی نمائندے ہیں، اور آپ نے ہی ان کو جو ہے وہ بیچ میں ہمارے ہاں لگا دیا ہے. ہمیں جنرل ضیاء کے دور میں اس طرح کے بھی شہزادے جو ہے نا وہ ملے جو کہ جام صاحب تھے سندھ کے چیف منسٹر.
تو ان کی اپنی کوالیفیکیشن تو کوئی نہیں تھی، لیکن یہ آپ کے کہنے پر جو ہے وہاں پر وزیر اعلیٰ لگے رہے، اور ان کا کام تھا کہ ایم کیو ایم کو تقویت دیں اور پیپلز پارٹی کو کاٹنے کی کوشش کریں. تو آپ نے جو کچھ وہاں پر کیا اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ پورا ملک اور سندھ صوبہ خاص طور پر بھگت رہا ہے. ان کے بعد یہ نواز شریف کی کیبنٹ ہے جس کے چند منسٹرز یہاں پر یا ایم این اے جن کے یہاں پر نام ہے، تو آپ وہ تحقیق کر لیں کہ اب ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ پکے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ہٹنا ہے. لیکن اب نواز شریف جو ہے وہ بھی تو کوئی تھوڑی ہمت دکھائے نا، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں ابھی جو ہے نا وہ نظریاتی ہو گیا. تو پھر تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مکمکہ کر لی، کیونکہ وہ لائے ہوئے تو جنرل ضیاء کے اور جنرل جیلانی کی دریافت ہیں، عوام کے وہ نمائندے نہیں ہیں. عوام کے نمائندے ہوں گے تو کمپرومائز کرنا چھوڑ دیں گے. یہ ان کے کچھ اور منسٹرز ہیں. تو اب ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہ گم ہو گئے ہیں، اور ان میں سے چند جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ان سے ہٹنے کو تیار نہیں. اب ان کے یہ ہیں نیچے 9 کے 9 رتن. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے جو ہیں جو ان کے مشیر ہیں یہ 9 رتن ہی ہیں ان کے جو ساری ان کی حکومت چلا رہے. اب کل ان کے پاس سے جتنی بھی غلطیاں ہوں گی تو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ دیجیے کہ یہ تو سویلین ہم سے آ کے ملتے ہیں. بھائی ان کو لگایا آپ نے ہے، کل جو ہے وہ زلفی بخاری آپ کے وزیر اعظم بن جائیں یا یہ آپ کے چیف منسٹر بن جائیں تو یہ عوام کے تو نمائندہ نہیں ہے. یا ان کے فروغ نسیم جو ہے نا کل آپ ان کو کراچی کا چیف منسٹر بنا دیں اور وہ کہیں کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں اور یہ ہم سے جو ہے نا وہ ٹائم لیتے رہتے ہیں ملنے کا. بھائی آپ کے نمائندے ہیں اس لیے آپ سے ٹائم لیتے ہیں. جو عوام کے چنے ہوئے ہیں وہ نہ آپ سے ٹائم لیتے ہیں نہ آپ کے پاس ان کو آنے کی ضرورت ہے. جن کا کوئی پولیٹیکل ویژن اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایسے کام نہیں کرتے. اور اگر آپ جو ہے وہ غور سے دیکھیں تو آپ کو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس مڑ مڑ کے آتے ہیں کیونکہ آپ کے لگائے ہوئے کھڑکی کیونکہ آپ کی طرف ہے، روشنی ادھری ہے تو یہ پودے آپ کے ہیں تو یہ اس روشنی کی طرف مڑ کے لوٹتے ہیں. تو ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے